وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 45 سے 49 تک، 27-41 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم صرف ظاہر کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 45. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے. من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کے ذمے ہے. سامعین کرام، بہت اہم مضامین ہیں اور ہمارے لیے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اس کی خلاقیت، اس کی ربوبیت کو محسوس نہیں کر پا رہے، اور ہم نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا کہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا. دیکھیں، شکر کا معنی ہم سمجھتے نہیں ہیں نا. شکر کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کو رب تسلیم کر لیں اور رب کی مرضی سے زندگی گزاریں. مختصر بات، اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے تو آپ رب کے ناشکرے بندے ہیں. بلکہ آپ کو رب کا بندہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے. آپ تو حرص و ہوس کے بندے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور جہاں تک تعلق ہے شکر گزاری کا اور ناشکری کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کو اس کی کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے. اب اس کی مرضی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں. اب اس کی مرضی ہے کہ یہ قرآن اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، یا یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے
اور تو یہ رب کا ناشکرہ بندہ ہے۔ آج کا مسلمان ناشکرہ ہے۔ یہ ایک تو اللہ اس کی منزل نہیں ہے۔ دیکھیں بنیادی خطا یہ ہو گئی ہم سے، اللہ کو منزل بنانے کی بجائے ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم خیالی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ دنیا منزل ہے ہماری۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ منزل ہے، آخرت ترجیح ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، وہ کہیں گے تو غلط ہوگا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جوڑا نر اور مادے کا ایک بوند سے۔ چلے آپ ایسا کر کے تو دکھائیں، آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی پانی کی بوند میں تو وہ جو جراثیم ہے جو قرار پاتا ہے تو اس میں تو سب کچھ ہوتا ہے، اس میں سب کچھ، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ چلیں ماں کے رحم کے علاوہ جو ہے آپ اس پانی کی بوند سے بچہ پیدا کریں، بچہ کیا پیدا کریں گے؟ آپ قدرتی ایک بال نہیں بنا سکتے، ایک تنکا نہیں بنا سکتے، بے جان تنکا نہیں بنا سکتے۔ جاندار تو بڑی چیز ہے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو اس کی ربوبیت ہے، اس کو ہم مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں۔ یعنی ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے رخ پھیر کر اپنا رخ باطل کی طرف کر دیا ہے اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاؤ تو۔ بہرحال ایسا ہے کہ یہ بڑے، دیکھیں اس وقت ہم، آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، دنیا کو اس نے منزل بنا لیا ہے، اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے سے اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے۔ تو سارے دیکھیں قرآن کا خلاصہ یہی ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے، اگر میں اور بھی اس کو مختصر کر دوں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہدایت، قرآن اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تو آپ بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مومن وہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے سر جھکاؤں گا، اللہ ہی کی بندگی کروں گا، اللہ کی مانوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ فَاسْجُدُوا، یہ آخر میں جو آیت آئی ہے نا کہ تم رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی بندگی کرو، تمام قرآن کا خلاصہ یہ اس آیت کے آخری آیت میں ہے۔ ابھی وہ آئیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ، یعنی خود بھی اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہی طریقہ کار رہا آپ کا، یعنی دنیا ہی منزل بنائے رکھی آپ نے، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا اور باز نہ آئے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ناکام رہیں گے۔ بہت نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں، زندگی کے امتحان میں آپ ناکام ہو جائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی لیکن نتیجہ پائیدار ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی
دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ ہم نے دوزخ جانے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ جو بھی کہیں، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو تسلی دیں، کوئی خطیب آپ کو یہ کہے کہ بھئی فکر نہ کرو، تم امتی ہو، یہ ہو وہ ہو، دیکھیں ایک راستے پر آپ چل نہیں رہے تو اصل تو راستہ ہے اہدنا صراط المستقیم، سیدھے راستے سے تو ہم بھٹک گئے ہیں، نماز میں آپ پڑھتے رہے نا۔ بہرحال اچھا میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ خلق الزوجین ذکر والانثی، نر اور مادہ ایک بوند ہے، کبھی اس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ توازن اور یہ تبدیلی، یہ نہیں لڑکی کا سارا حساب کتاب الگ ہے، لڑکے کا الگ حساب کتاب ہے۔ سوچے نا، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا۔ لڑکی کے اعضاء مختلف ہیں، سسٹم سارا الگ ہے، بناوٹ، اجسام، سارا طریقہ کار الگ ہے، لڑکے کا الگ ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب سسٹم کون چلا رہا ہے؟ تخلیق کون کر رہا ہے؟ یہ انتظام کس کا ہے؟ آپ دیکھ لینا، تھوڑا سا فرق ہوگا دنیا میں، عورتیں اور مرد کے تناسب میں تھوڑا ہی فرق ہوگا۔ سارے مرد ہوتے، ساری عورتیں ہوتی، پانی کی دو بوند ایک ہی ہے۔ جراثیم یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ اس بوند سے لڑکی بنائیں گے یا اس سے لڑکا بنے گا؟ فیصلہ اللہ کا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ جوڑے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، ہر چیز میں جوڑا ہے۔ بادل کڑکتے ہیں، اس میں بھی منفی مثبت بار ہوتا ہے۔ یہ کڑک کیا ہوتی ہے؟ یہ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ منفی اور مثبت بار ٹکراتے ہیں تو چمک، اور چمک سے پھر گڑگڑاہٹ، گرج پیدا ہوتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ غفلت کا رویہ چھوڑ دیں، باز آ جائیں، اللہ کے جناب میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں۔ دیکھیں ایک رجوع ہوتی ہے اور ایک توبہ ہوتی ہے۔ توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، لیکن اب تک جو میرے گناہ تھے وہ آپ مجھے بخش دیں۔ پھر اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اصلاح، قرآن کی اصلح الا من تاب وآمن واصلح، تو وہ اس کا الگ تفصیل ہے۔ لیکن رجوع الی اللہ ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب میں نے دیکھا ہے مسجد میں یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اور صبح پھر وہی جو یعنی بری باتیں ہیں وہ بس۔ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ ہمارا جو دین کا سسٹم ہے نا، سارا بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انہ هو امات و احیا و انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، بہت بلیغ کلام ہے۔ ہم تو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ آیت آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ترجمہ تفسیر ہو جاتی ہے، پھر ہم اپنی یعنی تائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، رجوع الی اللہ کے لیے۔ ہم نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے، ہماری نظر میں دنیا اہم ہے، دنیا ہی کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے۔ ہم دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال من نطفۃ نظام وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
اب جو اصلی بات ہے جو جزائے اعمال سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی دنیا کی تک محدود نہیں ہے، دوبارہ تمہیں میں نے زندہ کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوبارہ میں تمہیں ہمیں یقین نہیں ہے۔ کہنے کو کیا ہے؟ یا اللہ جو دوزخ سے بچا، میں جس مسجد میں جاتا ہوں تو جمعے کی نماز کے بعد 2-3 منٹ کی دعا ہوتی ہے، جتنی دیر میں نماز پڑھاتے ہیں اتنی دیر بعد دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں یہ کر دے اور وہ کر دے، اور جن چیزوں کا تو نے وعدہ کیا ہے حضور سے وہ ہمیں دے دے، جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ساری بس الفاظ کا ڈھیر ہے۔ ہماری ہر کام جو ہے وہ مطلب یعنی ایک لیبا پوتی ہے۔ کوئی بہرحال اب میں کیا اس کی تفصیل کروں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوبارہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اول تو انسان مرتا ہے نہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، انسان کہیں جاتا نہیں ہے۔ یہ میٹیریل مادہ بھی ادھر ہی ہے، اس کا مادہ، یہ تو ہمارے سائنس کا اصول ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ پانی ہے تو آپ اگر ابالنے کو پانی رکھیں تو ایک پیالی پانی تھوڑی دیر میں، اگر آگ کا حساب ہے، تھوڑی دیر میں وہ پانی غائب ہو جائے گا۔ اب گیا کہاں پانی؟ پانی بخارات بن کے اڑ گیا، لیکن کہیں جاتا تو نہیں ہے پانی۔ وہی پانی ہے کائنات میں، نیا پانی نہیں آ رہا، وہی 7 سمندر ہیں، 8واں نہیں بن رہا، نہ کم ہو رہا ہے نہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے تھے۔ اور وہی پانی ہے، حیات بدل جاتی ہے۔ پانی جم گیا، برف بن گئی، پانی بخارات بن گیا، ختم ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، بخارات ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا، مادہ ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے۔ لیکن روح جو ہے وہ تو امر ربی ہے، وہ تو مادہ ہے نہیں، تو اللہ کا حکم ہے، روح ہے، وہ اس کے لیے تو موت ہے نہیں۔ موت ظاہر کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، اور یہ تو نور ہے۔ تو میں بس صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں نہیں جاتے، صرف روح آپ کی چلی جاتی ہے، جسم کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آئے گا، اگلی صورت شروع ہو رہی ہے نا، اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر شروع ہونے والی اگلی صورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کہیں گئے نہیں ہو، میں تمہارا وہ اجزاء تمہارے دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ کیسے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اب یہ ایک دیکھیں، یہ ابھی جو جسم ہے، یہ سارا ڈی این اے جسے کہتے ہیں، وہ تو سب کچھ موجود ہے۔ جو ایک پانی کی بوند ہے یا جسم جراثیم ہے، سارا اس میں نقشہ ہے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا آپ کے سامنے جو میرا جو 5.5-6 کچھ کم 5 فٹ کا ہے، یہ وہ ایک پانی کی بوند ہے، اس سے بنا ہے یہ۔ اب اس بوند سے اتنا بڑا جسم، تو جب آپ مر جاتے ہیں تو یہ صرف اجزاء بکھر جاتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا بکھر جانا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، زندگی عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا بکھر جانا، اور یہ واپس اس کو جمع کر دینا اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے دوبارہ زندگی پر، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، ان علیہ النشأۃ الاخری، میری ذمہ داری۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے غور کرو کہ میں کسی کو مالدار کرتا ہوں اور کسی کو بے نیاز کر دیتا ہوں، اقنا جائیداد دیتا ہوں۔ تو کچھ علماء نے اس کا اقنا کا معنی فقر بھی کیا ہے، کسی کو غریب کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو یہ مالداری اور بہت مالداری، بہت دینا، کافی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی کو، پاکستان کے جتنے اثاثے ہیں یا جو بھی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے کئی گنا ایک شخص کو دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن دیتا ہے، یہ دین اس کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے بھیا، ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسم ہمارا ہے، نہ مال ہمارا ہے، جو قوتیں ہیں وہ بھی اللہ، جو دماغ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى۔ اب اس میں مضمون نصیحت یہ ہے کہ تم مجھ سے توقع رکھو اور مجھ پر بھروسہ کرو، تقدیر میں نے تمہیں بنا دی ہے، تم کیوں در در کی ٹھوکریں اس دنیا کے لیے لگا رہے ہو؟ اب ظاہر ہے، دیکھیں، ہم نے تو دولت کے پیچھے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور یہ بات تو دیکھیں، ایک جملہ میں اگر میں کہوں تو وہ مناسب ہوگا، تمام اخروی مفادات کو ہم نے ایک داؤ پر لگا دیا، وہ داؤ ہے دنیا کا داؤ، بس دنیا حاصل ہو جائے۔ ہم سب کے ذہن میں یہی معاملہ پھر رہا ہے، دنیا ہو اور بہت ہو اور اچھی ہو، مزہ آ جائے گا۔ مزہ تو آئے گا آپ کو جب پٹائی شروع ہوگی نا آپ کی۔ میں آپ کی کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہو، ہر وہ شخص جو غافل ہے، جس نے اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا اور یہ دنیا کے مفاد کے سامنے جھک گیا ہے، اس کی پٹائی ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ اس میں وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى، اس میں اللہ تعالیٰ ہوا، اب یہ دیکھیں گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں، وَأَنَّهُ، بے شک، ہوا اغنا و اقنا، وہ مالدار کرتا ہے اور بے حساب بھی دے دیتا ہے اور فقیر بھی بنا دیتا ہے، تینوں معنی ہیں آگے اس میں، اسے انکار تو نہیں ہے۔ کیا امریکہ اور جاپان میں فقیر نہیں ہوتے، بھک منگے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، مانگنے کے طریقے مختلف ہیں ان کے، لیکن مانگتے ہیں بالکل غریب ہیں اور بہت مالدار بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ہیں، بہت اربوں پتی، خربوں پتی، اربوں پتی ہیں ہمارے ملک میں۔ تو یہ وہ ہے۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں منہ موڑا ہوا ہے؟ مجھ پہ بھروسہ رکھو، دنیا کے لیے آخرت کو خراب مت کرو۔ ہمارے تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہماری نظر میں دنیا اہم ہے، آخرت اہم نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ ہماری نظر میں اہم دنیا ہے، آخرت ہمارے لیے اہم نہیں ہے، تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ شکر ہے۔ تو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا ایک ستارہ ہے جو سورج سے کئی سو گنا زیادہ روشن ہے اور دور ہے، سورج سے دور ہے، لہذا چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس دور کے لوگوں نے اس کو اپنا معبود کہتے تھے، وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جب نظر آتا ہے، وہ کچھ وقت کے بعد نظر آتا ہے، جو بھی سسٹم ہے، تو اس سے ہماری فصلوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کی پوجا کریں گے۔ تو انہوں نے بت بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو، وہ تو میری تخلیق ہے، میں رب الشعراء ہوں،
تم بتوں کو کیوں پوج رہے ہو؟ جو بنانے والا ہے اس کو پوجو اور اس کو پکارو. لہو دعوت الحق. اب دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ تو چلیں وہ اس دور کے مشرک جو تھے وہ پوجتے تھے یا پکارتے تھے. تو شعرا کیا ہے؟ ستارہ ہے. ستارہ کیا ہے؟ ایک بس مٹیریل ہے، مادہ ہے. مادے کو تو ہم بھی پکار رہے ہیں، ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ. اور اس کے لیے تو سب کچھ قربان کر دیا ہم نے. اس کے لیے دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دین ایمان اپنے اس پہ بیچ دیا ہم نے. ہمارا یقین جو ہے وہ مادے پر ہے. میں رب الشعراء کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. ان کا شعراء پر اعتماد تھا، اور شعراء ستارہ جو ہے وہ ستارہ ہے، ایک مٹیریل ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، جو بھی ہے. ہم نے بھی مٹی، یہ مٹی کیا ظاہر، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدی بھی ظاہر سے ہے. بت تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. دنیا اور حاصل دنیا، یعنی دنیا کا فائدہ یہ بت ہے، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے مزاج کو دیکھ لیں. ظاہری ہماری تمام باتیں، اپنے ظاہری مفادات، ہمارے اعمال، ہماری سوچ ظاہر کے گرد گھومتے ہیں، اور ہم سارے فیصلے، سارے کام اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. مفاد کا نقصان ہو تو وہ کام نہیں کرتے. ایک عام بات ہے، جنرل سی بات ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. تو بت تو بن گیا ظاہر، ظاہر کو پکار رہے. اللہ کہ نہیں، بنانے والے کو پکارو. لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو سچا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.